ایک زمانے کی بات ہے جب گاؤں میں سادگی اور خوشیوں کا دور تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پراسرار جنگل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا وہاں ایک خزانہ دفن ہے، لیکن وہ خزانہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو عقل مند اور بہادری سے پہیلیاں حل کر سکیں۔ گاؤں میں روحان نام کا ایک لڑکا تھا جو نہایت ذہین اور عقل مند تھا۔ وہ ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا اور ہر مشکل کا سامنا اپنی سمجھداری اور دلیری سے کرتا تھا۔ ایک دن دادی نے روحان کو بتایا، جنگل میں ایک خزانہ دفن ہے، لیکن وہ صرف انہیں ملے گا جو عقل اور ہوشیاری سے پہیلیاں حل کر سکیں۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خزانہ تلاش کرنے کے لیے تیار ہوں دادی۔ اگلی صبح روحان خزانے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا ایک بوڑھے درخت سے ہوا۔ بوڑھے درخت نے کہا، اگر خزانہ چاہیے عقل اور ہوشیاری کے ساتھ پہیلیاں حل کرنی ہوں گی، پہلی پہیلی تمہارے لیے۔ روحان نے پرجوش ہو کر کہا، میں تیار ہوں۔ درخت سے آواز آئی، پہلی پہیلی وہ کیا چیز ہے جو نہ تم چھو سکتے ہو نہ پکڑ سکتے ہو لیکن ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے؟ روحان نے سوچا اور پھر بولا، یہ تو وقت ہے۔ وقت کو نہ ہم پکڑ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ درخت خوش ہو کر بولا، بہت خوب، تم نے پہلی پہیلی حل کر لی، اب آگے بڑھو۔ روحان خوشی خوشی آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سامنا ایک چمکدار پرندے سے ہوا جو ایک بڑے پتھر پر بیٹھا تھا۔ پرندے نے کہا، اگلی پہیلی تمہارے لیے ہے۔ روحان نے کہا، پوچھو کیا ہے؟ پرندہ مسکراتے ہوئے بولا، وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے نہیں آتی؟ روحان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر خوش ہو کر کہا، یہ تو عمر ہے، عمر ہمیشہ بڑھتی ہے، کبھی واپس نہیں آتی۔ پرندہ خوش ہو کر چہچہایا اور بولا، تم نے صحیح جواب دیا، اب آگے بڑھو۔ روحان آگے بڑھا اور ایک بڑے تالاب کے پاس پہنچا جہاں ایک مینڈک تاج پہنے بیٹھا تھا۔ مینڈک نے کہا، تمہارے لیے ایک پہیلی ہے۔ روحان نے فوراً کہا، میں تیار ہوں۔ مینڈک نے پہیلی سنائی، وہ کیا چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنا ہی کم نظر آتا ہے؟ روحان نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تو اندھیرا ہے، جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اتنا ہی کم نظر آتا ہے۔ مینڈک خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے بولا، تم نے صحیح جواب دیا، خزانے کا راستہ کھل چکا ہے۔ اب روحان ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچا۔ یہاں زمین ہلنے لگی اور ایک صندوق نمودار ہوا، لیکن اس بار ایک آخری پہیلی سامنے آئی۔ پراسرار آواز نے کہا، وہ کیا چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا؟ روحان سوچنے لگا، پھر اچانک خوش ہو کر کہا، یہ تو ہوا ہے۔ ہوا ہر گھر میں ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ آواز خاموش ہو گئی اور صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے، ہیرے اور قیمتی جواہرات تھے۔ روحان نے خوش ہو کر کہا، یہ خزانہ میری عقل اور محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ خوشی خوشی خزانہ لے کر گاؤں واپس آیا اور دادی کو اپنی مہم کی کہانی سنائی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ جب ہم عقل سے کام لیتے ہیں تو کوئی بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یوں روحان کی یہ مہم پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی اور سب لوگ اس کی بہادری اور عقل کی کہانیاں سنانے لگے۔